بریک نہیں لگانا پڑے گی. تو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں, ابھی میں سارا میرا فوکس گلوبلائزیشن پہ ہوگا. اچھا, اب ہم اس کی سمپل ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں. ہم جب بھی کوئی کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اگر وہ کوئی کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو ہم اس کی کامن ڈیفینیشن پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو کامن اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اسپیڈ اپ آف موومنٹس اینڈ ایکسچینجز آف ہیومن بینگس, گڈس اینڈ سروسز, کیپٹل, ٹیکنالوجیز اور کلچرل پریکٹسز آل اوور دا پلانٹ. یہ ہے گلوبلائزیشن. اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک ورڈ اسپیڈ اپ یوز کیا گیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی گلوب یا بال ہو, اگر آپ اس کو ذرا سا بھی ہٹ کرتے ہیں یا ہوا تیز چل رہی ہے تو وہ فوراً موو کرنا شروع ہو جاتی ہے ایک جگہ, مطلب اپنے اے پوائنٹ سے بی سے سی کی طرف جائے گی. اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جتنی زور سے آپ نے اسے کک لگائی ہے یا جتنا زیادہ ہوا کا اس پہ, جتنی تیز ہوا چل رہی ہے اتنا ہی وہ دور جائے گی. اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو آپ کوئی کام گلوبلی کرتے ہیں, کوئی ایسی موو جو ورلڈ وائڈ ہو, جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو, کوئی بھی ایسی موو یا کوئی بھی ایکسچینجز, کوئی بھی ایسا ایکٹ جو ہے اگر آپ کرتے ہیں, گلوبلی کرتے ہیں, ورلڈ وائڈ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں, تو اس کے آپ کو امپیکٹ جو ہیں وہ جلدی دیکھنے کو ملتے ہیں, آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس جلدی دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن میں جو بھی موومنٹس یا ایکسچینجز ہوتی ہیں ان کی اسپیڈ باقی دوسرے ایکس یا موومنٹ جو ود ان اے کنٹری, ود ان اے ٹیریٹری, ود ان اے باؤنڈری ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ گلوبلائزیشن کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات یہ بتاتی چلوں, ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو اسپیشلی ڈیفائن کیوں کرا, ہم نے اس کی ڈیفینیشن کیوں اٹھائی ہے, کیونکہ اگر یہ ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے تو ہیلتھ کس سے ریلیٹڈ ہے, کہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. لوگوں کی ہیلتھ کب اچھی ہوگی, جب ان کو فوڈ ملے گی. ان کو فوڈ کب ملے گی, جب ان کو پیسہ ملے گا. پیسہ کب ملے گا, جب ان کے پاس امپلائمنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیلتھ ہے وہ اور دوسری ایک اور چیز, پیسہ فوڈ کے علاوہ ایک اور, کہ ان کو سیکیورٹی ملے, ان کو پیس ملے, ٹھیک ہے, ان کو جنگوں سے بچایا جائے, ان کو کسی بھی قسم کے وائلنس سے بچایا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ ریلیٹ ہے کہ آپ ہیومن بینگس کو فوڈ دیں, آپ ان کو سیکیورٹی کا احساس دیں, آپ ان کو جو ہے کسی بھی ڈر اور خوف سے بچائیں, کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلتھ جو ہے, اگر کسی شخص کی ہیلتھ اسی وقت صحیح رہے گی جب اس کا ارد گرد کا انوائرمنٹ صحیح ہوگا, وہ اس کا جو مینٹل مطلب جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ فریش ہوگا, اس پہ کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوگا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب وہ کیا کہتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے ڈیفینیشن کے دو پارٹس ہیں. ایک پارٹ یہ ہے, دا اوپننگ آف دا انٹرنیشنل بارڈرز ٹو انکریزنگلی فاسٹ فلو آف گڈس, سروسز, فائنینس, پیپل اینڈ آئیڈیاز. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ٹیریٹری میں, کسی ایک کنٹری میں آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا. کچھ ایسی ریسورسز جو ہوں گے وہ آپ کو ایک کنٹری میں زیادہ ملیں گے, دوسرے کنٹری میں کم ملیں گے. تو اب وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ جو کنٹریز ہیں وہ اپنے بارڈرز کھول دیں, ایک دوسرے کو سروسز پرووائڈ کریں. اگر کہیں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی اور کسی دوسری جگہ پہ مین پاور کی ضرورت ہے, تو ایسا راستہ ہو کہ لوگ جہاں سے امپلائمنٹ ان کو اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ مین پاور زیادہ ہے, وہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہو سکیں جہاں پہ مین پاور کم ہے. ظاہرا امپلائمنٹ ملے گی, پیسہ آئے گا, ارن کریں گے, تو ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ جو پارٹ اس کی ڈیفینیشن کا, دا چینجز ان انسٹیٹیوشن اینڈ پالیسیز ایٹ دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولز دیٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ پروموٹ سچ فلوز. پھر اس کے بعد ایسے انسٹیٹیوٹ اور پالیسیز بنائے جائیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ ان تمام فلوز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں, پروموٹ بھی کر سکیں اور ریگولرائز بھی کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کوئی پالیسیز یا انسٹیٹیوشنز نہیں بناتے تو اس میں بھی جو ہے ایکسٹریمزم, وائلنس کا عنصر ایسے شامل ہو سکتا ہے کہ کچھ جو کنٹریز جو پاورفل ہیں وہ اس سے زیادہ
جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کنٹریز جو انڈر ڈیولپ ہیں وہ اس سے کم فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. جس کے پاس پاور ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھائے گی، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اور پیسہ آئے گا. اب ہم آگے سے دیکھ لیتے ہیں گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن کو اکانومی پوائنٹ آف ویو سے. میں ڈیفینیشن پہ اس لیے زیادہ اسٹریس ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ یہ کلیئر ہو جائے کہ جب آپ گلوبلائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں گلوبلائزیشن میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے دا انکریزنگلی. اب اگر ہم یہ دیکھ لیں، اگر ہم صومالیہ کا یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ صومالیہ کے لوگ وہیں پہ رہیں گے، وہ باہر نہیں جائیں گے، ان کو باہر سے کچھ ملے گا نہیں. اگر وہ جو ہے فوڈ شارٹیج کو سفر کر رہے ہیں، وہ ہیلتھ ان کی جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے، اور اگر ان کو باہر سے کوئی امداد نہیں ملے گی، اگر ان لوگوں کو باہر جا کے ارن کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو کیا مطلب حالت تو اور بد سے بدتر ہوتی جائے گی. تو گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک ایگزامپل ہے، یعنی کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ ریسورسز کم ہیں، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ چیزیں پہنچائی جائیں، وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ دیا جائے. اب ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے گلوبلائزیشن کو دیکھ لیتے ہیں. دا انکریزنگلی انٹرڈیپینڈنس آف دا ورلڈ اکانومیز ایز اے ریزلٹ آف گروئنگ اسکیل آف کراس بارڈر ٹریڈ آف کموڈیٹیز اینڈ سروسز. چاہے کموڈیٹیز ہوں، چاہے پروڈکٹس ہوں یا سروسز ہوں. سروسز میں مین پاور آ جاتی ہے، ایون کہ ایجوکیشن آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی سروسز جو ہیں یہ آ جاتی ہیں. ان کا ایکسچینج جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے. ورلڈ اکانومی جو ہے وہ ایک دوسرے مطلب ممالک جو ہیں ان کی اکانومی ایک دوسرے پہ اب انٹرڈیپینڈنٹ ہے. ٹریڈنگ جو ہے ظاہر ٹریڈنگ کب ہوگی؟ جب لوگوں کے آپس میں، کنٹریز کے آپس میں اچھے ریلیشن شپ ہوں گے تب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈنگ کریں گے. اس کا مطلب ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو وار کی طرف بھی کم خیال جائے گا. اس کے بعد یہ ہے فلو آف انٹرنیشنل کیپٹل اینڈ دا وائڈ اینڈ ریپڈ اسپریڈ آف ٹیکنالوجیز. انٹرنیشنل کیپٹل کا فلو بھی ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ امیر ہی ہوتے جائیں اور غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ ضرورت ہے ریسورسز کی، جہاں پہ پیسے کی ضرورت ہے، ان کو امداد فراہم کی جائے ان ممالک سے جو کہ امیر ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹ از گلوبلائزیشن ان جیوگرافی؟ دا سیٹ آف process economic, social, cultural, technological, institutional that contribute to the relationship between the societies and individuals around the world. Set of processes یعنی کہ اب جغرافی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، جغرافی کے لحاظ سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیریٹری کو، کسی کنٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، اکنامیکل اس کی نیڈس کیا ہیں، سوشل نیڈس کیا ہیں، کلچرل نیڈس کیا ہیں، اس کا کلچر کیسا ہے، ٹیکنالوجی میں وہ کتنا آگے ہے، انسٹیٹیوشنز اس کے کیسے ہیں، ایجوکیشن میں وہ کیسا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جب ہم ان کو گلوبلی پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنی سروسز کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ہم سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں ان فیلڈس میں، تو یہ بھی جو ہے گلوبلائزیشن کا ظاہرا پارٹ ہے. اور جغرافی میں جو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ٹیریٹری، کوئی بھی کنٹری جب اس لیول پہ آتا ہے تو یہ جو ہے یہ گلوبلائزیشن کا پارٹ بنتا ہے. تو جغرافی اس کو ایسے ڈسکرائب کرتی ہے کہ کسی بھی کنٹری یا ٹیریٹری سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی سروسز یا جو کموڈیٹیز کا ایکسچینج ہے وہ گلوبلی ہوتا ہے. تو اس چیز کو یعنی کہ اس علاقے کی جو اس جیوگرافی کی، اس علاقے کی جو ہے اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی سینس میں. اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سروسز یا کموڈیٹیز کا ایکسچینج کریں تب امپیکٹ پڑے گا. سوشلی، کلچرلی اگر کوئی ایک ملک جو ہے وہ ٹورسٹ کنٹری کے طور پہ زیادہ فیمس ہے، لوگ وہاں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو اس کے کلچر میں بھی ڈفرینس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور ایون کہ ٹورزم بھی ایک پارٹ ہے گلوبلائزیشن کا. اس کے بعد نیکسٹ ہے پروگریسو پروسیس بائی ایکسچینجز اینڈ فلوز بٹوین دا ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ آر انٹینسیفائڈ. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن سے ہٹ کے آگے. اب ہم جلدی سے آگے چیزیں اپنی کور کرتے ہیں. ڈفرینسز بٹوین دا گلوبلائزیشن اینڈ انٹرنیشنلزم. کیا ڈفرینسز ہیں؟ انٹرنیشنلزم میں یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنی کوئی ڈیل کرتا ہے، یہ اس کا انٹرنیشنل ہے وہ ہے. اگر چائنا کے ساتھ جو ہے
اگر وہ چائنا اور ایران دونوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یہ بھی اس کا انٹرنیشنل وہ ہے. لیکن اگر کنٹریز جو ہیں وہ جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں گلوبلائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. اگر وہ پاکستان جو ہے، اگر اس نے یہ اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اس نے 2 ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے، اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو یہ تو اس کا انٹرنیشنل ہوگا. ایک ملک کے ساتھ کر رہا ہے، 2 کے ساتھ کر رہا ہے، 3 کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے اپنا فوکس رکھا ہے کہ اس نے مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اس نے یہ رکھا ہے کہ اس نے اپنا جو ہے یا ساؤتھ ایشیا میں جتنے کنٹریز ہیں اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، یا اس فورم کو ہم کیسے اپنے لیے بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ گلوبلائزیشن کا پارٹ ہوں گی. اور اس کے بعد ہم آگے اس کو مزید بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. Whereas internationalism stands for increasing scope and intensity of cooperation among nations, globalization refers to a free and integrated world system. اب اس میں انٹرنیشنلزم میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیشنز کے درمیان جو کوئی کوپریشن ہوتا ہے یا کسی بھی لیول پہ جو ہے وہ انٹرنیشنلزم کہلاتا ہے. جبکہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ریفر کرتا ہے فری اینڈ انٹیگریٹڈ ورلڈ سسٹم کو، جہاں پہ ہم کنفائن نہیں ہوتے، ہم ریسٹرکٹ نہیں ہوتے کسی کچھ 1 یا 2 یا 3 کنٹریز میں. ہم اگر ہمارا کوئی بھی گلوبلی کانٹیکس ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے اس پوائنٹ پہ یا اس بہاف پہ ہم نے یا اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دنیا کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ ایک گلوبلی کانسیپٹ ہے. Globalization is neither a purely economic process nor is related to communication only. It's a broad process of increasingly socio-economic, industrial, trade, cultural relations among the people living in all parts of the globe. اب یہاں پہ یہ جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اکنامک پروسیس اور کمیونیکیشن کا ہی پارٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ایک ایسی ٹرم ہے جو وائڈلی مطلب ایک براڈ سینس میں یوز ہوتی ہے. جبکہ انٹرنیشنلزم میں یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوآپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی ایک انٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈنگ ان کے ساتھ کرنی ہے، یا ہم نے اسکالرشپ پرووائڈ کرنے ہیں، یا ان سے اسکالرشپ ایجوکیشنل اسکالرشپ گین کرنے ہیں. تو یہ جو ہے انٹرنیشنلزم میں ایک جو ہے اس کا جو ٹرم ہے، اس کا جو سینس ہے وہ اتنی براڈر نہیں ہوتی کمپیریٹیولی ٹو ایز کمپیئر ٹو گلوبلائزیشن. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم وین ڈڈ دا گلوبلائزیشن بگن، دا ہسٹری آف دا گلوبلائزیشن ہم اسے ڈسکس کریں گے. اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں، اکثر جب ہم گلوبلائزیشن کا ورڈ یوز کرتے تو ہمارے ذہن میں انٹرنیٹ آتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب سے انٹرنیٹ ہے گلوبلائزیشن جو ہے وہ جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ وائڈ ہوا ہے. ہم بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو ہی ہم گلوبلائزیشن سے انٹر لنک سمجھتے ہیں. اور ویسے حقیقت دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے ہم دیکھیں کہ جب سے نیٹ آیا ہے، لوگوں کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ہے، تو لوگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ویل اویئر ہو گئے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے، آپس میں ان کا جو موومنٹس ہیں، ایکسچینجز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب آپ کسی اور دوسرے ملک کی جو آن لائن جو بھی کوئی ایک ایجنسی ہے، کوئی کمپنی ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ آن لائن سیل بھی کر سکتی ہے، کسی دوسرے ملک میں سیل کر سکتی ہے. ہر طرح کی نیوز ہیں، انفارمیشنز ہیں، وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. کسی جگہ پہ اب سفر کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. پہلے تو لوگ سفر ہی کم کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اب وہ ایزیلی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر کے یہ سب چیزیں چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد ان کا مائنڈ نہیں بھی ہوتا تو وہ اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بیک میں اگر دیکھا جائے تو گلوبلائزیشن کو کس نے